بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں، میرا نام زیر ہوں۔ ناظرین، اس وقت سوشل میڈیا پر آوازیں بند کرنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ الیکٹرونک میڈیا انہوں نے کنٹرول کر لیا، سپریم کورٹ کو ہائی جیک کیا گیا، الیکشن کمیشن ان کے ہاتھ میں ہے، حکومت اپنی پسند کی بنائی گئی اور اقتدار پر ڈائریکٹ تو کوئی اور قابض ہے، یعنی کہ بظاہر تو شہباز شریف اس ملک کے وزیر اعظم ہیں، پس آئینہ کوئی اور ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں سوشل میڈیا جو ہے وہ ان کے ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ سوشل میڈیا پر آوازیں اٹھ رہی تھی، وہاں پر تحریک چل رہی تھی، عمران خان کے حق میں لوگ ٹرینڈز بنا رہے تھے۔ اب جناب آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے اس وقت مورچہ سنبھال لیا ہے اور عمران خان کے خلاف یہ آخری لڑائی اپنے خطرناک ترین موڑ پر پہنچ چکی ہے، اور یہ اب تک کی سب سے خطرناک ترین ڈیولپمنٹ ہے۔ اور پھر جناب دوسری جانب اس وقت پاکستان مسلم کی نماز یہی بیانیہ بنا رہی تھی کہ پی ٹی آئی ختم شد، تو آج نون لیگ انا للہ و انا الیہ راجعون پوری کی پوری نون لیگ بڑھ گئی ہے، اور آج ایک بہت بڑا استعفیٰ آیا ہے، جس کے بعد ایک بہت بڑا فارورڈ بلاک تیار ہوا ہے۔ اس وقت نون لیگ کے اندر چل کیا رہا ہے، اندرونی کہانی میں آپ کے سامنے آج کے اس ویلاگ میں بریک کرنے جا رہا ہوں۔ اور پھر تیسری خبر پر ہم نے بات کرنی ہے صنم جاوید، ان کے گرد گھیرا تنگ ہو چکا ہے، آج ان کے گھر میں کیا کچھ ہوتا رہا، تمام تر ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ لیکن اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، آنے والی تمام تر اپڈیٹس آپ کی خدمت میں بر وقت پیش ہوتی رہیں۔ ناظرین، اس وقت آج کیونکہ پاک بھارت ٹاکرا ہے، اور خدا نہ خواستہ اگر آج پاکستان یہ میچ ہار جاتا ہے تو وہ سپر 8 جانے میں وہ ان کے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر پاکستان اس ورلڈ کپ میں سپر 8 میں نہیں جاتا تو وہ اگلے ورلڈ کپ میں جا کر کوالیفائر راؤنڈ کھیلیں گے، یعنی کہ چھوٹی ٹیموں سے ان کا مقابلہ ہوگا، پھر جا کر جناب ان کو رسائی ملے گی ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے۔ اور پھر آپ کو ایک اور بڑی خبر دے دیں کہ آج شاداب خان میچ میں پاک بھارت میچ میں نہیں کھیلیں گے، شاہین ایوب کو ان کی جگہ پر لانے پر ٹیم انتظامیہ نے غور شروع کر دیا ہے۔ اور پھر شاداب خان کو پریکٹس سیشن کے دوران کمر میں درد کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے عام تصادم میں ان کی شرکت پر غیر یقینی صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ اور اس کے علاوہ اعظم خان کی جگہ آج عماد وسیم ٹیم میں شامل ہوں گے، اور یہ فیصلہ امریکہ کے خراب کارکردگی کے بعد میڈل آرڈر بلے باز اعظم خان کے لائن اپ سے اخراج کے بعد سامنے آیا ہے۔ تو لہٰذا اس وقت پاکستان میں ٹیم میں دو بڑی تبدیلیاں آج ہو سکتی ہیں۔ اور پھر جناب دوسری جانب اس وقت پاکستان کی سیاست کے اوپر اگر ہم بات کر لیتے ہیں، اسد کیسر پورے کے پوری پی ٹی آئی کا یہی بیانیہ ہے کہ جب تک ہمارا مینڈیٹ واپس نہیں کیا جائے گا ہم جناب آپ کے خلاف جدوجہد کرتے رہیں گے۔ آج مرکزی رہنما ہے پی ٹی آئی کے اسد کیسر صاحب، انہوں نے کہا کہ ہماری جدوجہد تب تک جاری رہے گی جب تک ہمارا مینڈیٹ جو ہے وہ چور گھروں کو نہیں جاتے۔ عمران خان کے خلاف جتنے بھی کیسز ہیں سب جھوٹے ہیں، ہمیں اپنی زمین پر کوئی نیا آپریشن منظور نہیں ہے۔ اگر دہشت گرد ہیں تو میں آپ کی یہ انٹیلیجنس ایجنسیاں کیا کر رہی ہیں، بڑی اہم ترین جو ہے انہوں نے یہاں پر سوال پوچھا۔ اور پھر دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان رؤف حسن نے الزام عائد کیا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان رجا عدلیہ کے خلاف میدان میں نکلے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ سکندر سلطان رجا نے 2022 میں سپریم کورٹ میں بیان دیا کہ 6 ماہ سے پہلے انتخابات نہیں کروا سکتے، قومی انتخابات کو بھی 90 روز کی دستوری مدت کے بعد 3 ماہ تک لٹکا کے رکھا، اور پاکستان تحریک انصاف کو انتخابی عمل سے باہر رکھنے کے لیے بلے کا انتخابی نشان چھینا گیا۔ تحریک انصاف ریٹائرڈ ججز کی ٹریبیونلز میں تقرریوں کو قبول نہیں کرے گی۔ اسی حوالے سے ترجمان الیکشن کمیشن نے اپنا موقف دیتے ہوئے کہا کہ چیف الیکشن کمیشن نے واضح کیا کہ انہیں عدلیہ سے آروز دینے کے لیے چیف جسٹس سے ملاقات کی تھی، وہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے بھی ملے تھے، لیکن مثبت پیش رفت نہ ہونے پر انتخابات میں صوبائی انتظامیہ کے افسران کو لینا پڑا، اور اس سے ہٹ کر چیف الیکشن کمیشنر سے منسوب تمام بیانات جھوٹے اور گمراہ کن ہیں۔ تو لہٰذا اس وقت جناب یہ بڑی اہم ترین صورتحال ہے کہ چیف جسٹس کے خلاف چیف الیکشن کمیشنر نے ہی جو ہے وہ طبلِ جنگ بجا کر رکھ دیا ہے۔ سب سے پہلے جناب اس وقت ایک بہت بڑا استعفیٰ پاکستان مسلم لیگ نواز سے آیا ہے، اور یہ استعفیٰ جو ہے وہ ایک بات واضح کرتا ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نون لیگ پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اب چونکہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے صدر میاں نواز صاحب بن گئے ہیں، اور شہباز شریف صاحب کے پاس نون لیگ کا کوئی عہدہ موجود نہیں، اور اس وقت عملی طور پر پالیٹکس کے اندر نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ایکٹیو ہو چکے ہیں۔ کل بھی ان کی پریس کانفرنس کل انہوں نے جو ہے وہ اپنے پارٹی رہنماؤں سے اجلاس میں خطاب کیا، وہ خطاب بھی میں نے آپ کے سامنے کل کے ویلاگ میں رکھا۔
لیکن اس وقت شاہد خاقان عباسی صاحب نے نئی پارٹی بنانے کا اعلان کر دیا ہے. پارٹی کا نام تیار ہے, پارٹی کے جھنڈے تیار ہیں, الیکشن کمیشن میں اس کو رجسٹرڈ کروایا جائے گا, اور شاہد خاقان عباسی صاحب کی اس پارٹی کے اندر اب جناب آپ دیکھیں گے مفتاح اسماعیل, مصطفیٰ نواز کھوکھر, رانا, اس کے علاوہ جناب چودھری نثار صاحب اور دیگر لوگ, اور پاکستان مسلم نواز میں اس کے بعد ایک بہت بڑا فارورڈ بلاک تیار ہوگا, اور وہ فارورڈ بلاک جو ہے وہ اسمبلیز کے اندر بیٹھ کر جناب شاہد خاقان عباسی کی نئی پارٹی کی جو ہے وہ نمائندگی کرے گا, ان کو ریپرزینٹ کرے گا. یہ ایک بڑی اہم ترین صورتحال ہے, دلچسپ قسم کی صورتحال ہے. اب جناب یہ نون لیگ کے لیے خطرے کی گھنٹیاں بجنا شروع ہو چکی ہیں, اور ان کی پارٹی بھی اب تتر بتر ہونے جا رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ظلم کیا گیا, بربریت کی گئی, اس کے بعد آپ پارٹی نہیں توڑ سکے, اس کے بعد لوگ واپس آ رہے ہیں, دھڑا دھڑ پارٹی کو جوائن کیا جا رہا ہے. لیکن جناب اس وقت جو خبر میرے پاس موجود ہے کہ اب تک کا سب سے بڑا استعفیٰ نون لیگ سے سامنے آ چکا ہے. زبیر عمر صاحب, یہ ایک بہت بڑا استعفیٰ محمد زبیر کا. محمد زبیر نواز شریف صاحب کے مریم نواز کے ترجمان تھے, اور یہ دونوں کے بہاف پر جو ہے زبیر عمر صاحب جنرل باجوہ صاحب سے ملاقاتیں کر رہے تھے جب عمران خان صاحب کا دور حکومت تھا. ان کو NRO دلوانے میں زبیر عمر کا بہت اہم ترین کردار تھا, اور پھر لندن سے پاکستان لانا ہو, لندن سے جناب بیانیہ بنانا ہو, زبیر عمر صاحب جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کے بہاف پر اسٹیبلشمنٹ سے ڈیلیں کر رہے تھے. پاکستان مسلم نواز کے لیے درمیانی راستہ جو ہے وہ نکالا جا رہا تھا, اور پھر انہوں نے جناب اس وقت پاکستان مسلم نواز چھوڑنے کا باقاعدہ طور پر اعلان کر دیا ہے. انہوں نے کہا کہ کافی عرصے سے میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا, کیونکہ جب سے پاور پولیٹکس پارٹی نے شروع کی ہے تو میرا نون لیگ سے چلنا بہت مشکل ہو گیا ہے. پارٹی کا موقف تبدیل ہوا, اس لیے خود کو نون لیگ سے الگ کر لیا ہے. تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ PDM کی 16 ماہ کی کارکردگی سمیت مختلف ایشوز پر اختلافات تھے. ووٹ کو عزت دو ہمارا نعرہ تھا, اور ووٹ کو عزت دو کا نعرہ چھوڑ کر ہر قیمت پر حکومت میں آنا ہے تو پھر کیا بات چیت کر سکتے ہیں, کیونکہ میں نے عوام کے لیے سیاست کرنی ہے. انہوں نے جب آج پاکستان مسلم نواز باقاعدہ طور پر چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے, انہوں نے کہا کہ یہ بوٹ چاٹ کی سیاست ہو رہی ہے, یہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ نہیں ہے بلکہ پاور پالیٹکس ہے. اور شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں انہوں نے بھی کہا کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ کوئی ناراضگی نہیں ہے, اقتدار کے لیے جب بیانیہ تبدیل ہوا تو اس سے اتفاق نہیں تھا. میاں نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے اقتدار کے لیے ڈیل کی, کمپرومائز ہوئے, وہ جناب جو ہے وہ گیٹ نمبر 4 کے سامنے لیٹ کے. یہ جناب ان کی پارٹی کے سب سے اہم ترین سابق وزیر اعظم, ان کے مرکزی رہنما نون لیگ کے سابق صدر, نائب صدر پارٹی کے, جناب ان کا بیان ہے. تو اٹ مینس کہ ظاہر ہے پارٹی کو وہی چلا رہے تھے اس وقت جب شہباز صاحب جو ہیں وزیر اعظم تھے, اور پھر اس کو سارا کچھ یہ دیکھ بھی رہے تھے ساری صورتحال کو. تو اب خاقان عباسی صاحب جب یہ بات کر رہے ہوں کہ بیانیہ تبدیل کیا گیا اور اسٹیبلشمنٹ کے سامنے جو ہے وہ لیٹا گیا تھا, نون لیگ متنازع الیکشن کے ذریعے اقتدار میں آئی, اور نواز شریف صاحب کو اس کا تاثر ختم کرنا ہوگا, ورنہ اگلا الیکشن جو ہے وہ آسان نہیں ہوگا. اب جناب دوسری جانب آج صنم جاوید صاحبہ جو ہیں ان کے گرد گھیرا تنگ کر لیا گیا ہے, اور یہ بڑی خطرناک قسم کی صورتحال ہے. 1 سال ہو چکا ہے, ان کو 14ویں بار گرفتار کیا گیا, عالیہ حمزہ کو اور صنم جاوید کو, اور آج لاہور میں دوبارہ پولیس نے صنم جاوید اور عالیہ حمزہ کے گھر پر جو ہے وہ چھاپا مارا ہے. اور صنم جاوید کو پولیس والے باقاعدہ طور پر گاڑی کے اندر لائے, ان کی گاڑی جو ہے پیچھے کھڑی ہوئی تھی, وہ پولیس وین کے اندر موجود تھی, اور ان کے گھر پر بغیر وارنٹ کے پولیس والوں نے چھاپا مارا اور گھر میں گھس کر توڑ پھوڑ کی, اور صنم جاوید کا موبائل جو ہے وہ ڈھونڈا جا رہا تھا. اور وہاں پر صنم جاوید جو ہیں وہ چیخ چیخ کر یہی بات کر رہی تھیں کہ میں نے اپنا موبائل جو ہے وہ جناح ہاؤس حملہ کیس میں آپ لوگوں کے حوالے کر دیا تھا, تو میرا موبائل آپ کے پاس گھر میں نہیں ہے. تو صنم جاوید کے شوہر جو ہیں اور ان کے بھائی کو حراست میں لیا گیا, اور ان کو جناب گاڑی میں بٹھا لیا گیا, اور پھر جاتے جاتے صنم جاوید کے جو شوہر ہیں ان کو جناب ان سے موبائل چھین لیا گیا پولیس کی جانب سے, اور صنم جاوید کے بیڈ روم میں توڑ پھوڑ کی گئی, ان سے بدتمیزی کی گئی, ان کو جناب ٹارچر کیا گیا. اور یہ جو ہے وہ لاہور سے صحافی وہاں سے رپورٹ کر رہے ہیں, جو خبریں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اور پھر جب پولیس والے وہاں سے چلے گئے, ان کے جو شوہر ہیں اور ان کے شوہر کے بھائی, ان دونوں کو بٹھا کر پولیس والے اپنے ساتھ لے گئے اور دور جا کر ان کو گاڑی سے اتار دیا. یعنی کہ ابھی تک ظلم اور بربریت کا بازار گرم ہے. اس ملک میں آئین اور قانون معطل ہے, بغیر جناب وارنٹ کے پولیس والے گھروں کے اندر گھس رہے ہیں. یہ بدماشی کھول دی گئی ہے, یہ جناب بے غیرتی کی ہر حد پار کر دی گئی ہے کہ آپ نے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے ریاست جو ایک ماں جیسی ہوتی ہے, اس ریاست نے باوردی ہو کر اس ملک کے نظام کو ننگا کر کے رکھ دیا ہے. اور آپ جو ہیں وہ گھروں کی عورتوں پر جو ہے وہ چھاپے مار رہے ہیں, وہ پتہ نہیں آپ کیا کچھ برآمد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن صنم جاوید جو ہیں وہاں پر ایک ہی بات کر رہی تھیں کہ اب یہ میرے والد کو اٹھائیں گے, ان کی طرف جائیں گے, ان کو کہیں کہ احتیاط کریں. تو جناب یہ ایک بڑی خطرناک قسم کی صورتحال ہے. اور پھر دوسری جانب آج آرمی چیف صاحب نے جناب مورچہ سنبھال لیا ہے, اور یہ عمران خان کے ساتھ جو ہے وہ ایک جنگ جو ہے وہ ایک خوفناک موڑ پر سامنے آئی ہے.
ये बड़ा खतरनाक तरीन मोड़ है। सोशल मीडिया पर आवाज़ें बंद करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया काबू कर लिया, वहाँ पर अपनी पसंद के एंकर्स लगाए गए, जो लोग इनके साथ नहीं बोलते थे उनको वहाँ से निकाल दिया गया, और फिर आपने देखा कि अदलिया कंट्रोल हो गई, हुकूमत अपनी पसंद की लाई। 8 फरवरी के दिन पाकिस्तान में सॉफ्ट मार्शल लॉ लगाकर आपने जनाब शहबाज शरीफ साहब को एक फार्म 47 की पैदावार को इस मुल्क पर मुसलत कर दिया। मैं अब जनाब खबर यह है कि सोशल मीडिया पर बयानिया बन रहा था, कौम खड़ी हो गई थी, इमरान खान साहब को मोमेंटम बना हुआ था, तो ये उस खौफ से आकर इन्होंने नेशनल फायरवॉल जो है उसको नस्ब कर दिया है। तो ये नेशनल फायरवॉल चूंकि उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जनाब बहुत कुछ हो सकता है। और नेशनल फायरवॉल क्यों लगाई गई है, अब जनाब जो भी इमरान खान का नाम लेकर व्लॉग करेगा या एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानियां बनाएगा, अदलिया के खिलाफ तनकीद करेगा या इनकी पॉलिसीज के ऊपर हुकूमत के खिलाफ तनकीद करेगा, वो व्लॉग जो है वो लोगों की तक नहीं पहुंचाया जाएगा, उसकी रीच को बंद कर दिया जाएगा और उसको ट्रेस किया जाएगा। ट्रेस करके जनाब प्रोपेगेंडा कहाँ से शुरू हुआ, मवाद कहाँ से खत्म हो रहे हैं, अकाउंट्स कौन कौन से इस्तेमाल हो रहे हैं, उन सबको ट्रेस करके उनको घरों से उठाया जाएगा। नेशनल फायरवॉल चाइना से लिया गया है और यहाँ से यूँ ये सोशल मीडिया को कंट्रोल करने जा रहे हैं। और ये इंटरनेट कंपनीज को बाकायदा तौर पर उसमें अब फायरवॉल नस्ब हो चुका है। बहुत सारी जो कंपनीज हैं उसमें फायरवॉल नस्ब होने की हमारे पास इत्तलात भी मौजूद हैं। और ज़राए बताते हैं कि फायरवॉल लगने के बाद इमरान खान के नाम पर फिल्टर लगाया जाएगा। और ये जनाब क्यों हो रहा है, आप सबको पता है कि जनाब कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हो, फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हो, आर्मी चीफ साहब का खिताब हो या फिर DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, उसमें एक ही बात हो रही थी कि PTI या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो डिजिटल दहशतगर्दी कर रहे हैं, तो लिहाजा हमने इनके मुंह पर लगाम लगानी है, हमने जनाब इनके ऊपर कब्जा करना है। तो ये कौन करवा रहा है, तो आपको यहाँ से अंदाजा हो चुका होगा। और आपको एक और बड़ी खबर दे दें, क्योंकि मोर्चा तो फिर आर्मी चीफ साहब ने संभाला हुआ है, वो फ्रंट से इस तो पाकिस्तान को लीड कर रहे हैं। तो अब तहरीक इंसाफ के 28 रहनुमाओं के खिलाफ बगावत का मुकदमा जो है वो दर्ज हो चुका है। तमाम रहनुमाओं ने रियासत और इदारों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकारीरें की हैं और ये अमल आवाम को उकसाने, इंतशार फैलाने और बगावत के ज़ुमरे में जो है वो आता है। तो ये मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया गया है। बलोचिस्तान में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसा किया था, वहाँ पर जनाब ये तकारीर हुई हैं जिसमें हलीम आदिल शेख, शहरयार अफरीदी, शानदाना गुलजार समेत 28 रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। तो ये एक बड़ी ख़तरनाक किस्म की सूरत हाल है कि अभी तक जो है वो आप लोग नफरत की सियासत कर रहे हैं, अभी तक आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप नंगा करके, आप अगवा करके, आप सोशल मीडिया को बंद करके, अगर आप समझते हैं कि आप तहरीक ख़त्म कर देंगे, आप अवाम की ज़ुबानों को बंद कर देंगे, आप हमारी सोच पर काबिज हो जाएंगे, तो खुदा की कसम आपको एक बहुत बड़ी मार पड़ने वाली है। और आप ये समझते हैं कि आप ऐसा करके जो है वो हमारे खिलाफ जंग जीत जाएंगे। अवाम खड़ी हो गई है, अवाम जो है आपको जंग जीतने नहीं देगी। इससे पहले अगर आप बहुत अरसा पहले जाएं, उससे पहले भी तहरीकें शुरू हुई, सदियों पहले भी बहुत सी तहरीकें कामयाब हुई, उससे सोशल मीडिया नहीं था। अब भी सोशल मीडिया के यार लोग तहरीकें जो है कामयाब करेंगे। अब तक करते हैं, अपना ख्याल रखिए और चंगा ख्याल रखने। अल्लाह के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।